نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. بس پکے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر ایمان کی باتوں میں ان کو ذرا بھی شک نہیں ہوا، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے رہے. اولئک هم الصادقون. یہی لوگ سچے اور راست باز ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم. آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اے منافقین اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو اپنے دین کے بارے میں کہ ہم لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہارے دل میں جو ایمان نہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے. تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ رب العزت ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا. یہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں، احسان جتلا کر کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام لانے کا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دی ہے اگر تم اندر سے ایمان والے ہو. ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں غائب ہیں سب کو. واللہ بصیر بما تعملون. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. سورہ حجرات کی یہ آیتیں ہیں، اس کا دوسرا رکوع تفسیر کے لیے چل رہا تھا. اس میں 2 ہی رکوع ہیں.
گزشتہ ہفتے مکمل رکوع نہیں پڑھا گیا تھا، جتنی آیتیں بچی تھیں اس کو اس ہفتے تلاوت کر کے اس کا تفسیری ترجمہ کیا گیا۔ آگے مزید تفصیل یہ ہے کہ ایمان کے بہت سارے درجے ہیں۔ ایمان ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے یہ کہہ دیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ دل سے مان لیا اور زبان سے کہہ دیا تو یہ ایمان ہو گیا ہے، ایمان والا یہ ہے۔ تو جیسے محسوس مثال میں یہ کہا جائے کہ اس کے پاس پانی ہے، اب پانی کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، پانی کی کوالٹی بدلتی رہتی ہے، ایسے ہی اب ایمان ہے۔ اب ایمان کی کیفیت بدلتی رہے گی، مضبوط اور مضبوط اور مضبوط۔ جیسے پانی حاصل ہو گیا، اس کے بعد اس کی کوالٹی، کسی کو گرم چاہیے تو اس کی کیفیت بدل گئی، تھوڑا گرم کیا، کسی کو اور گرم چاہیے اور گرم کیا، اور گرم چاہیے اور گرم کیا، اور گرم چاہیے تو گرم کرتے ایک دم بہت ہی زیادہ گرم۔ تو یہ کوالٹی گرمی میں۔ اور ٹھنڈا کسی کو چاہیے تو ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کیا، یہ کیفیت بدلتی رہتی، ٹھنڈا چاہیے یہاں تک کہ برف بن جاتا ہے۔ تو پانی کی یہ دو کیفیت ہے، لیکن پانی دونوں شکلوں میں ہے موجود، گرم ٹھنڈا۔ اسی طرح ایمان کی کیفیت ہے، اب وہ ایمان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہ بشرطے کہ اس میں کچھ کم نہ کرے۔ اس میں کم کر دیا آمنت باللہ، اللہ کو نہیں مانتا، بقیہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سب مانتا ہے۔ تو اب ایمان ہی نہیں ہے، اب ایمان ہی نہیں، کیونکہ پورا ایمان یہاں تک ہو گیا، اب اس کی کیفیت بدلے گی۔ تو اس لیے یہ ایمان اور اس کے بعد اس کے درجے۔ تو یہاں پہ پانی تو بہت گرم ہو گیا تو ختم، آگ کے برابر ہو گیا، بہت ٹھنڈا ہو گیا، برف ہو گیا تو ختم۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان کا درجہ لامتناہی ہے، لمٹ لیس ہے، اس کی کیفیت بڑھتی رہتی، بڑھتی رہتی ہے۔ جتنا آدمی جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے، وہی کیفیت جتنا ہے وہ اتنے رہے گا۔ آمنت باللہ، اللہ کو مانا، اس کے فرشتوں کو مانا، اس کی کتابوں کو مانا، اس کے رسولوں کو مانا، آخرت کے دن کو مانا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانا، یہ نہیں بڑھے گا، یہ تو اتنے رہے گا، لیکن اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اتنا بڑھ جاتی ہے، اتنا بڑھ جاتی ہے کہ یہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کو بھی بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ جیسے آدمی سو رہا ہے تو سونے والے کو یہ تھوڑی معلوم رہتا میں سو رہا ہوں، کوئی بتا دے سونے والا، اگر وہ کہہ رہا کہ میں سو رہا ہوں مجھے معلوم ہے تو جاگ رہا تھا۔ تو ایسے ہی جب اللہ فنا فی اللہ ہو گیا تو اس کو یہ نہیں معلوم رہے گا کہ میں فنا فی اللہ، لیکن وہ ایمان اتنا بڑھ گیا، اس کی کیفیت اتنی بڑھ گئی، نماز بالغ ہوتے ہی پڑھ رہا ہے، جو چھوٹی ہے اس کی قضا بھی کر رہا ہے، اور روزہ رکھ رہا ہے، بالغ ہوتے ہی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، اور جو چھوٹا ہے اس کو بھی سال کے بیچ میں 11 مہینے میں قضا کر ڈالا۔
حرام چیزوں سے بچ رہا ہے، شراب نہیں پی رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، رشوت نہیں لے رہا ہے، لیا ہے تو توبہ کر لیا، جیسے وہ روزہ چھوٹا تھا تو قضا کر لیا، نماز چھوٹی تو قضا کر لیا، تو اب اس سے کیا ہے، اس سے ایک اس کا ایمان ایسے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان کا درجہ لمٹ لیس ہے، لامحدود ہے۔ اس لیے کسی مرحلے پہ یہ کہ ہم نے بہت نماز پڑھ لیا، کیونکہ بہت جو پڑھیں گے اس کو گنیں گے، آپ کی زندگی محدود ہے تو اپنی نماز بھی محدود ہوگی، اپنی زندگی محدود ہے تو قرآن ختم کیا مکمل کیا تو بھی محدود ہی ہوگا، کتنا بھی ہو جائے، لیکن درجہ اس کا لامحدود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کرتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سے بڑا درجہ دینے کے لیے انعام بھی رکھ دیا ہے، جیسے رمضان شریف آ رہا ہے تو انعام رکھ دیا ہے کہ اگر ایک بار سبحان اللہ پڑھیں گے تو 70 بار سبحان اللہ کے برابر میں ثواب دوں گا، ایک نماز پڑھیں گے، ایک سجدہ کریں گے تو 70 سجدے کے برابر ثواب دوں گا، ادھر انعام بڑھا دیا۔ قرآن شریف میں سورہ یاسین ایک بار پڑھیں گے تو ایسا ثواب میں دوں گا کہ جیسے 10 مرتبہ آپ نے قرآن مکمل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درجہ اس کا لمٹ لیس رکھا ہے، لامحدود، حد نہیں ہے اس کی۔ تو اب زندگی تو محدود ہے، تو اللہ نے انعام بڑھانے کے لیے یہ سب نظام بنا دیا ہے، تاکہ ایمان جتنے عبادتیں کرتے رہیں گے اس کی ایمان کی کیفیت بدلتی رہے گی، چھوڑ دیں گے تو گھٹتی رہے گی، گھٹتا خطرہ اس میں پھر یہ رہے گا چھوڑنے میں۔ کبھی دوستوں کی مجلس ہے تو کوئی کہے گا فرشتے کیا ہوتے ہیں یار، ہاں میں تو نہیں مانتا، تو وہ کٹ گیا ایمان، وہ اب مکمل نہیں ہے۔ جیسے قرآن شریف تھوڑا سا اس کے ورق نکل گئے، اب یہ خطرہ ہے۔ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ کہیں تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ہے، ابھی تو پورا آپ کا ایمان ہے، میں اللہ کو مانا، فرشتوں کو مانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آسمانی تمام کتابوں کو مانا، و رسولہ، تمام 1,24,000 پیغمبروں کو مانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو مانا۔ وہ غیر مسلم ملے گا کہ ہمارے یہاں تو کیا ہے، آواگمن کا واقعہ ہے، آواگمن کا عقیدہ ہے کہ تناسخ، اس جنم میں تو اگلا جنم ہوگا، اس میں جو ہے اچھا صحیح نہیں رہیں گے تو بکری بن جائیں گے، اور صحیح نہیں رہیں گے تو اگلا جنم ہے کتا بن جائیں گے، بلی بن جائیں گے، خنزیر بن جائیں گے۔ کہہ رہے ہاں یہ تو اچھا ہے یار، یہ تو میں بھی مانتا، ایمان ہی چلا گیا۔ کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، مرنے کے بعد آخرت ہے، وہاں میدان محشر قائم ہوگا، حساب دینا ہوگا، حساب دے کر کے جنت اور جہنم یہ ہے، والیوم الآخر۔ ہم تو معمولی سمجھ رہے تھے، دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ دوستی میں جو بات کہہ رہا ہے اس بات میں ہم نے اس کا عقیدہ ایکسیپٹ کر لیا اور سمجھے نہیں، کیونکہ ہاتھ میں تھوڑی کمی ہوگی، وہ عقیدہ اگر ہم نے مان لیا تو ہماری انگلی ایک کم ہو جائے یا ایک آنکھ کم ہو جائے، ایک کان کم ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ویسے رہیں گے۔ دیکھنے میں آدمی لگے گا ہے تو مسلمان، نام تو عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحیم یہی رہے گا، وہ نام بھی نہیں بدلے گا، اس کا عین اور دال نہیں ہٹے گی۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارا ایمان چلا گیا۔ اس وجہ سے ایمان کے ساتھ جو ہم مان رہے ہیں، مکتب میں پڑھا ہے اور اب بھی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جب دوسروں کے ساتھ رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، صحبت اچھی نہیں رہے گی، تو وہ کب کیا پلا دے؟ یوٹیوب، کسی کا بھی یوٹیوب میں جو ہے کلپ دیکھتے رہیں گے، کسی کی بھی ویڈیو دیکھتے رہیں گے، اس میں کسی کا بھی اچھا لگا تو وہ یہ جو چیزیں ہیں، 7 چیزیں، یہ جو ہے آپ کو کس کو آپ بتائیں گے؟ کوئی بتانے والا نہیں، کسی کا تعلق نہیں، کسے آپ بتائیں گے؟ کب ایمان آپ کا چلا گیا معلوم نہیں۔ حالانکہ آپ نے جانا تھا کہ ایمان مجمل ہوتا ہے، ایمان مفصل ہوتا ہے، اور آپ نے ایمان مفصل میں ایک چیز کو کاٹ دیا، چلا گیا، اور آپ کو پتہ نہیں، آپ کا نام ویسے ہی راشن کارڈ میں ہے، آدھار کارڈ میں ویسے ہی ہے، آپ کا ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہے، چپل ویسے ہی ہے، اور جو ہے کپڑے ویسے ہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جان رہا ہے، فرشتوں نے لکھ رکھا ہے کہ یہ مومنوں کی فہرست سے نکل گئے۔ اس لیے ایمان کے باقی رکھنے کے لیے جو ایمان ہے، جیسے پانی ہے،
پانی کی جو ہم نے مثال دیا، پانی آپ کا بکٹ میں، پورا بکٹ میں، لیکن اب اس کو کوئی چھلکا دیا، نکال دیا، گرد گئے، ایسے چھلکاتے چھلکاتے بالٹی ہی ختم ہو جائے گی، پانی ہی نہیں رہا۔ اس لیے اس کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ پانی رہے۔ تو کیسے لے کے چلیں گے؟ دشمنوں کے مجمع میں جو جن لوگوں سے اپنا تعلق نہیں ہے وہ تو سوچے گا کہ اس کی بالٹی چھین لیتا۔ تو شیطانوں کے ساتھ رہیں گے تو یہ جو ایمان اندر وہ چھینے گا، شیاطین کے ساتھ جو ہمارے خلاف ہے وہ چھینیں گے ایمان۔ تو اس لیے ادھر نہیں جانا، ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا، رہو، لیکن یہ خطرہ ہے۔ آپ جو ہے اپنا سامان لے کر کے بازار سے لے کے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کی گلی سے گزر رہے ہیں جن سے اپنا تعلق نہیں ہے اور کوئی اپنا ہے ہی نہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پکڑ کے چھین لیں گے، ادھر سے نہیں جاتے۔ اسی لیے منع ہے کہ بروں کی صحبت میں نہیں رہنا، ورنہ وہ ہم تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، کوئی کام نہیں، لیکن بہرحال ایمان والے کے گھر میں پیدا ایمان ہے، لیکن کب اس میں سے ایک حصہ کم ہو گیا، فرشتے کا ذکر ہوا، کیا ہوتا ہے یار فرشتہ؟ ہاں اس کی انگریزی تو اینجلس آتی ہے، جانتے ہیں، لیکن یار ہمارے یہاں نہیں ہے، ہاں میں بھی نہیں مانتا کو کیا ہوتا ہے فرشتے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر ہیں، کیا کچھ بھی نہیں، وہ تو جو جل گئے تو کہاں کچھ ہوتا ہے، ایسے بتا دیا، اور جو ہے پانی میں ڈوب گئے تو کہاں کچھ ہوتا، کہاں قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ دوستوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ہم نے فرشتوں کا انکار کر دیا، تو اپنا ایمان وہ جو پورا ہے، کمپلیٹ ہے، بھائی نہیں، وہ کم ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی صحبت مسجد والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جماعت میں نکلتے ہیں نکلتے رہیں، وہ صحبت ایمان والوں کی، مسجد کے ماحول کی، بزرگوں کی، علماء کی، صلحاء کی، اپنے ہی یہ جو احباب ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، آپس میں کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں، ہماری کتابوں میں یار ایسا لکھا ہے، آپس کی بھی صحبت یہ مفید ہے، نہیں تو ایمان ہی چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سب درجے ہیں کہ پھر نماز پڑھتے 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 درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، نمازیں صحیح ہوں، نمازوں کے مسئلے بھی سیکھتے رہیں۔ آئے نماز میں، نماز پہلی رکعت چھوٹ گئی، اب پہلی رکعت چھوٹ گئی تو اللہ اکبر کہہ کے اب کیا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یہ سیکھتے رہنا ہے۔ تو اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی تو ثنا نہیں پڑھنا ہے، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی تو اب اللہ اکبر کہہ کے، امام صاحب کھڑے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تو چپ ہے، لاؤ میں ثنا پڑھ لیتا، نہیں، پہلی رکعت چھوٹ گئی تو اب اللہ اکبر کہہ کر کے امام کے ساتھ کھڑے رہیے۔ امام صاحب آہستہ آہستہ ظہر کی نماز میں پڑھ رہے ہیں، عصر میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، بس کھڑے رہیے۔ اور مغرب میں تو پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے، عشاء میں پڑھ رہے ہیں، قرأت کی آواز آ رہی ہے، فجر میں قرأت کی آواز آ رہی ہے، تو یہ مسئلہ ہوا۔ اور یہ حدیث شریف میں مسلک مطلب ہے کہ حدیث شریف کا عنوان، حدیث شریف میں پورا مضمون ہے، اس سے یہ خلاصے کے طور پہ نکلا کہ ہماری ایک رکعت چھوٹ جائے اور امام کے پیچھے ہم ہیں تو پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر پہلی رکعت میں شامل ہو گئے لیکن دیر میں آ رہے ہیں، دیر میں آئے، اللہ اکبر، امام صاحب تو کہہ چکے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے، رکوع میں جا رہے ہوں گے، جب بھی پہلی رکعت میں آئے اور دیر میں آئے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ثنا نہیں پڑھنا۔ دیر میں آئے کا مطلب ہے قرأت چل رہی ہے، تلاوت چل رہی ہے، یا تو سورہ فاتحہ چل رہی ہوگی یا کوئی سورت ملا رہے ہوں گے۔ دیر میں آئے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اکبر کہنے کے بعد خاموش رہیں گے، جو وہ پڑھ رہے ہو تو سنائی ہی دے رہا ہے وہ سنیں گے۔ اور اگر ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے اور پہلی رکعت میں دیر میں پہنچے، دیر کا مطلب ہے کہ ایک دم شروع میں نہیں، دیر میں پہنچے، تو اب امام صاحب کی قرأت بھلے سے چالو ہے، دیر میں اگر پہنچے، ابھی رکوع نہیں کیا ہے تو ہم ثنا پڑھیں گے، اب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب یہ ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھنے کا مطلب ہے کہ یہ نیک کام ہوا، نیک کام، اپنا ایمان تو اتنا باقی ہے، اب اس کی کیفیت میں گرمی کی طرف
جا رہی ہے تو وہ گویا کہ گرمی سے سمجھے کہ اپنا وہ پانی گرم ہو رہا ہے، یا ٹھنڈا کسی کو چاہیے تو اچھا اور اچھا بن رہا اور اچھا بن رہا ہے. تو اس طریقے سے ایمان کی کیفیت ہو رہی ہے. مسئلہ سیکھنا، عمل کرنا، تلاوت کرنا، آپس میں دوستوں میں بیٹھ کر کے باتیں دین کی کرنا کہ ذرا وہ فلاں جگہ جو ہے یا تفسیر میں یا فلاں جگہ میں نے یہ مسئلہ سننا تھا تو کیا تم کو معلوم ہے؟ کہا نہیں مجھ کو نہیں معلوم، آپ نے بتا دیا. یا اس کو معلوم ہے؟ ہاں مجھ کو معلوم ہے. یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ہے. ذکر یہ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دین کی باتیں کرنا بھی ذکر ہے. دین کی باتیں کرنا بھی ذکر ہے. اور اس کے علاوہ زمین کی بات کرنا، یا اللہ نے کیسی زمین بنائی؟ پانی کے اوپر، یہ بھی ذکر ہے. اللہ نے کیسے آسمان بنائے؟ دیکھو کہیں کھمبے نہیں، کہیں کوئی پھٹن نہیں، کب سے بنایا ہوگا. آسمان کی بات کر رہے ہیں، زمین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر آ گیا، یہ بھی ذکر ہے. افلا تتفکرون فی السماوات والارض، کیا تم آسمان میں زمین میں غور نہیں کرتے؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی ذکر ہے. بس سے جا رہے ہیں، بس چھوٹ گئی، آپ کہہ رہے یار آدھا گھنٹہ بعد پہنچیں گے، دوسرا کہہ رہا ساتھی اللہ کی مرضی، ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو، یہ بھی ذکر ہے. یہ اللہ کا نام آ گیا، اس مضمون کو اللہ کی طرف پھیر دیا تو یہ ذکر ہے. افلا تتفکرون میں یہ ہے. اور ہوا ایسے ہی، یہ بس چھوٹ گئی تو دوسری بس آئی، اس میں بیٹھے، آدھا گھنٹے کے بعد آگے جانے جو پہلے بس گئی تھی وہ چھتیگرست ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں 10 لوگ مر گئے. اب ہم یہاں جو آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ اچھا ہوا، وہ آنکھوں کبھی کبھی اللہ دکھا دیتا ہے، کبھی نہیں دکھاتا. تو بار بار یہ سمجھنا چاہیے اللہ جانتا ہے ہم کو کیوں چھوڑوایا ہے، بس کیوں ہم اس میں نہیں گئے اللہ جانتا ہے. دیر ہو گئی، اللہ کی مرضی، اس میں ہی خیر ہوگا، اس میں ہی بہتری ہوگی، بھلائی ہوگی. یہ بھی ذکر ہے. اب ایمان یہ بڑھتا ہے. اس طرح ایمان کی کیفیت یعنی جیسے گرم پانی ہونا یا ٹھنڈا پانی ہونا، اسی اعتبار سے اس کی تو لمٹ ہے کہ کتنا گرم ہوگا کتنا ٹھنڈا ہوگا. ایمان کی لمٹ نہیں ہے. اب وہ کیفیت میں بڑھتا جائے گا. اس لیے ہر مسلمان کو، آپ کو، مجھے، سب کو کیا ہے، دینی جو کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور دین کا تذکرہ کرتے رہے. گھر میں بچوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، مسلمان اپنے گھر میں بہن کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ، امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، بات میں اس کے اللہ کا ذکر آ رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی جو ہے جھگڑا کر رہا ہے، اس کو ایک منع کر رہا، نہیں دین میں یہ سب نہیں ہے، مان جاؤ. یہ بھی کیا ہو گیا؟ ذکر ہو گیا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، اور یاد کرو وہ جو اللہ کے احکام تمہارے گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا یہی ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. تو اس طریقے سے ہمارا ایمان بڑھتا رہتا. اپنے گھروں میں رہیں، اپنی صحبت میں رہیں، اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہیں، علماء کی صحبت میں رہیں، حفاظ کی صحبت میں رہیں، جماعت میں مسجد کے ماحول میں چلے گئے، اور آپس میں دوستوں میں ہیں. اس میں بھی جب مسلمان ذکر کرے گا تو اس طرح کے ذکر، غلط ہوا ٹوک دیا اچھے سے کہ بھائی یہ سب نہیں کرتے ہم لوگ، یہ بھی ذکر میں داخل ہے. تو ایسا بہت کم لوگ جانتے ہیں تو خیال نہیں آتا. یہ افلا تتفکرون افلا تتذکرون، اس میں یہ سب داخل ہے. لہٰذا ایمان اس طرح بڑھ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پکے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد ان کی باتوں میں شک نہیں کیا. شک، یہاں پر ہم لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ کیا قبر کا عذاب ہوگا یار، کیا ایسا ہے، کیا واقعی فرشتے ہیں، کیا واقعی جہنم ہے، جنت ہے. آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ہر طرح کی گفتگو جو گھر میں ہوتی تھی، ساری چیزوں کی گفتگو اب یہ چھوٹے سے موبائل لے لو، دنیا مٹھی میں، اسے پوری دنیا ہے. آپ کو کھانا پکانا ہے اس کی بھی ریسیپی مل جائے گی، آپ کو ڈرائیونگ سیکھنا ہے اس کی بھی ویڈیو مل جائے گی، کمپیوٹر سیکھنا ہے اس کی ویڈیو مل جائے گی، جو کرنا ہے سب مل جائے گا. لیکن ہم بازار جاتے ہیں یہاں سے، اور ہم کو گھر کے لیے چنا مثال کے طور پہ لانا ہے، دال لانا ہے، سبزی لانا ہے، تو گھر کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جا رہے ہو سیدھے جانا اور چنا لے کر کے گھر آ جانا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. یہی بتاتے ہیں.
تو وہی موبائل کی دنیا میں بھی بتانا ہے، موبائل میں ہے، آپ کو ضرورت ہے، بس وہی کلک کر کے دیکھیے، بند کر کے رکھ دیجیے۔ آپ ایڈوانس زیادہ بنتے ہیں کیونکہ شیطان اپنے آپ کو ایڈوانس بتاتا ہے، اور ایڈوانس بتا کر کے من الجنتی والناس، جناتوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو دوست احباب بھی بتائیں گے ذرا یہ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا۔ تو ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں، جب ہمارا کام بازار جا کر کے شکر لے کر کے آنا ہے تو شکر سے بھی قیمتی قیمتی چیزیں وہاں پہ ہیں، تو کیا اس میں لگتے ہیں؟ ہمارے مقصد کے اعتبار سے گھر پہ چائے بن رہی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے لیے سب سے قیمتی کیا ہے؟ ابھی ہمارے لیے سب سے قیمتی شکر لے کر کے گھر واپس آنا ہے۔ ایسے ہی موبائل میں فون کرنا ہے، فون کر کے رکھ دیجیے، ابھی سب سے قیمتی یہی ہے۔ ہم کو کوئی میسج دیکھنا ہے، میسج دے کر کے رکھ دیجیے، سب سے قیمتی ابھی وہی ہے، جو مقصد ہے وہ، ورنہ قیمتی قیمتی چیزیں، ارے موبائل بہت اچھی چیز ہے، اللہ کی دنیا بہت اچھی چیز ہے، دنیا میں کیا نہیں ہے، لیکن جس کا جو کام ہے وہی کرتا ہے۔ دکان کھولنے کے لیے جانا ہے تو وہی سیدھے جاتا ہے، ارے اور بہت ساری چیزیں، اچھی اچھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی مل رہی ہے، کھانے پینے کی طرف جاتا ہے، نہیں، ڈائریکٹ گیا، دکان کھولا، بیٹھ گیا۔ تو ایسے ہی دنیا کو اندر ڈال دیا ہے اس میں۔ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں یا اپنے ایمس کو، اپنے مقصد کو اس میں سے لے رہے ہیں۔ مقصد کو لے رہے ہیں تو بہت اچھا، نہیں مقصد کو لے رہے ہیں تو جنات اور شیاطین، جناتوں میں سے جو شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے جو دوست احباب صحیح نہیں ہیں، وہ مشورہ دیں گے موبائل میں ذرا یہ دیکھنا، اپنی پڑھائی چل رہی ہے، وہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو اپنا ایم پڑھائی ہے، تو وہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہم کو شکر لینے جانا ہے اور کہہ دیا وہاں پہ جو ہے وہ نمائش لگی ہوئی ہے، وہاں پہ دیکھنے کے لیے جھولا وولا لگا ہوا، وہاں چلے جانا۔ ارے یہاں پہ مہمان بیٹھے ہو، ابا یہاں امی سبھی انتظار کر رہے ہیں، تم وہاں پر جھولا دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم کو موبائل سے فلاں چیز دیکھنی تو وہ دیکھ کر کے بند کر دیتے، نہیں اس میں تو فلاں چیزیں دیکھنے لگے۔ دنیا اس میں آ گئی ہے، دنیا کو دیکھ کر کے اپنا مقصد ہم برباد کر رہے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا۔ اس لیے شک والے ویڈیوز، ڈاؤٹ فل ویڈیوز اور کیا کیا گناہ کے ویڈیوز، حرام پکچرز، غلط چیزوں کی تشہیر، وہ ساری اچھی چیز بھی غلط ہے کیونکہ ہمارے ایم سے اگر ہٹاتی ہے، ہم کام کرنے جو جا رہے ہیں اس میں اس سے ہٹ گئے تو وہ بھی غلط ہے، جو اچھی ہے وہ بھی غلط، اور غلط تو پہلے سے غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھنا ہے تو کھانا نہیں ہے، پانی نہیں پینا ہے، اور اپنی بیوی ہے اس سے بھی ملاقات نہیں کرنی ہے، تو یہ حلال چیزیں روزے میں حرام ہے۔ روزے میں دوپہر میں کھانا نہیں کھا سکتے، حرام ہے، پانی نہیں پی سکتے، حرام ہے، اور بیوی جو اپنی ہے اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، ملاقات یعنی اپنی شہوت پوری کرنا، یہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ تو حلال چیز حرام ہو گئی تو آلریڈی جو پہلے سے حرام ہے، جھوٹ بولنا پہلے سے حرام ہے، غیبت کرنا پہلے سے حرام ہے، چغلی کرنا پہلے سے حرام ہے، لڑائی کرنا پہلے سے حرام ہے، میتا مردار کھانا پہلے سے حرام ہے، رشوت لینا پہلے سے حرام ہے، تو جو چیزیں حلال تھی روزے میں حرام ہو گئی تو حرام چیز تو اور زیادہ حرام ہو گئی۔ تو انہی سب چیزوں کو سمجھ کر کے ثم لم یرتابوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر ایمان لے آئے اور اس کے بعد اس میں شک نہیں کیا، کیونکہ دنیا کا ماحول شک میں ڈالنے والا ہے۔ اب دوست احباب کے پاس نہ بیٹھ کر کے، یہی دوست احباب ہیں، اس میں جو چاہے نکال لیجیے، لیکن ایم لیس ہیں وہ لوگ، جو بے مقصد ہیں، وہ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے باہر کی مثال دیا کہ جس کا کوئی مقصد نہیں، وہ بازار میں ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، سب لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر، بے مقصد ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ سب لوگ، دوست بھی اچھا نہیں سمجھتے، یار پڑھ لکھ کچھ نہ، دوست بھی اچھا نہیں سمجھتے، کوئی کام کرنا، بڑے لوگ کیا کہیں گے، بڑے لوگ تو سمجھدار ہی ہیں، ماں باپ تو سمجھدار ہی ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے دوسرے بڑے لوگ بھی ٹوک دیتے تھے، آج کا ماحول کیا ہو گیا؟ میرے بیٹے کو نہیں ٹوکنا۔ اور پہلے کیا تھا؟ چھوٹے لوگ بھی ہر بڑے کے، گاؤں میں ہر بڑے سے ڈرتے تھے، ارے فلاں میاں آ رہے ہیں، ارے منع کریں گے، جلدی سے کچھ کھیل بول رہے ہیں، چھپ گئے، ادھر بھاگ گئے، آپ کو معلوم ہوگا ادھر بھاگ گئے کہ یہ منع کریں گے۔ ارے آج سینہ تان کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ابا بھی منع کرے تو ماننے والا نہیں ہے، یہ کیا منع کریں گے، بول دیا تو ان کو ڈانٹ دیا۔ یہ سب صورتحال ہو گئی ہے۔ احترام بڑوں کا،
حدیث شریف میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان بوڑھے کا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا، اللہ کا۔ کتنی بڑی حدیث ہے، آپ اسے غور کیجئے۔ کسی بوڑھے آدمی، مسلمان بوڑھے کی عزت کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میری عزت کیا۔ اللہ کی عزت کیا بتائیے؟ اللہ دکھتے نہیں ہیں، اللہ نظر نہیں آتے ہیں۔ کسی عالم سے مصافحہ ملانا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے نبی سے مصافحہ ملانا۔ کسی عالم سے مصافحہ ملایا تو حدیث شریف میں آتا ہے جیسے حضور کہتے ہیں کہ جیسے مجھ سے مصافحہ ملایا۔ اور کسی بوڑھے کی عزت کیا تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری عزت کیا۔ یہ سب بھول گئے ہم، اور سب یہ جو نیک کام تھے، جو ایمان کو مضبوط کرنے والے تھے، بڑھانے والے تھے، وہ سب چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئے۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم ایڈوانس بن گئے، ہم ان سے بڑے ہیں، ان کی بات کیسے مانیں گے؟ آج گاؤں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے، لڑائی کیوں ہوتی ہے، محلوں میں لڑائی کیوں ہوتی ہے، جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی یہ قدریں، اسلامی عزتیں، اسلامی حکم نکل گیا ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اگر مال کی ضرورت پڑے تو مال خرچ کرے، جان کی ضرورت پڑے تو جان خرچ کرے۔ اللہ کا راستہ، اصلی راستہ یعنی حقیقی معنی کے اعتبار سے تو وہ جہاد مراد ہے، جو دار الحرب اور دار الاسلام سے ہوتا ہے، دار الحرب دار الاسلام سے۔ اور اس کے بعد مجازی معنی میں ہر دین کا کام اللہ کا راستہ ہے۔ ضرورت پڑی تو اپنے پیسے دے دیے۔ آدمی سوچتا میرا پیسہ کیوں دوں؟ وہ سب پیسہ اور تم اور تمہارا پیسہ اللہ کا ہے۔ اپنی جان اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ سچے ہیں جنہوں نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، یہ لوگ سچے ہیں۔ منافقین حضور کی مجلس میں رہتے تھے اور حضور سے کہتے تھے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے، حضور سے بتاتے تھے۔ تو یہ آیت اتار دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ بتاتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کو معلوم ہے اندر کس کا ایمان ہے کس کا نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز جانتا ہے، اس سے اپنا ایمان نہیں چھپا سکتے۔ تم تو اوپر سے ایمان لائے ہو کہ منافق ہو، اندر سے ایمان نہیں، اپنے بھائیوں میں جاتے ہو تو جا کے بتاتے ارے اوپر سے ہم لوگ ایمان لائے، اصل تو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، حضور سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو احسان جتلاتے ہو، احسان ہمارا ہے کہ تم اوپر سے کہہ رہے ہو ہم اسلام لے آئے تو تم کو مارا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ یہاں تم اپنی مجلس میں ہو، ہم کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ اندر سے ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ نہیں اوپر سے ہی ایمان لائے ہیں، تب بھی ان کو رہنے دو، کچھ مت چھوڑو، ان کو رہنے دو۔ اس لیے احسان تم جتلا رہے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ تم اپنے ان منافقین کو مت مارو، ورنہ کیا کہیں گے لوگ؟ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ کون کون اندر سے ایمان والا نہیں ہے، ورنہ ان کو چاہو تو ختم کروا دو، لیکن لوگ یہی کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ اپنے ہی ایمان والوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام غائب چیزیں یعنی ہماری نظروں سے غائب، اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ کی نظر جیسے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کل کیا ہوا تھا تصور دیکھ رہا ہے، نظر نہیں دیکھ رہی ہے، اور کل کیا ہوگا تصور دیکھ رہا ہے کہ شاید کل یہ ہو کل یہ ہو کل یہ ہو، لیکن آج جیسے دکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی بھی ایسے ہی ہے اور مستقبل بھی ایسے سامنے نظر، اگر سمجھنا ہو تو ایسے سمجھے جیسے اتنی چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر مخلوق کی ماضی کی بات، مستقبل کی بات، موجودہ بات، صرف انسان کی نہیں،
صرف ایک انسان کی نہیں، تمام انسانوں کی، تمام جناتوں کی، تمام مخلوقات کی تمام باتیں ایسے جیسے ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، ایسے اللہ تعالیٰ کا علم حضوری اسی کو کہتے ہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو غائب چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو ہمیں صحیح کر لینا چاہیے۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں جیسے نماز ہے، اسے سیکھتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اور اس میں جو ہے قاعدہ اخیرہ میں قاعدہ اولیٰ میں آیا، اب قاعدہ اولیٰ میں آیا اور ہاتھ وہ صحیح کر رہا ہے، اور قاعدہ اولیٰ میں وہ اٹھ جائیں گے تب یہ کھڑا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس حالت میں بھی جماعت کو پاؤ اسی حالت میں شریک ہو جاؤ، سجدے میں پاؤ سجدے میں شریک ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سجدہ جو اس کی نماز میں نہیں گنا جائے گا، تو رکعت نہیں ملی نا، رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سجدہ تمہاری نماز میں، بندے کی نماز میں نہیں گنا جائے گا، وہ سجدہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ کہ دیکھو یہ اس کی نماز میں نہیں گنا جائے گا، پھر بھی میرا خیال کر کے کہ اللہ کی نماز پڑھنے گھر سے جھک گیا، تو وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ جیسے ہی آئے فوراً کیا ہے، جس رکن میں بھی ہوں فوراً اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ سیکھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے کھڑے رہتے ہیں آرام سے، پھر جو ہے شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر قاعدہ اولیٰ میں آئے، ہم بیٹھے اور ادھر امام کھڑے ہو گئے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ التحیات ہم پوری کر کے کھڑے ہوں۔ اب پوری کر رہے ہیں تو ابھی باقی ہے، تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہے تو اٹھ رہے ہیں تو اس وقت پڑھتے رہیں، پڑھ کر کے پھر اس کے بعد، اور اب یہ ہے کہ نہیں پڑھ پائیں گے تو چھوڑ دیں، تاکہ ان کا قیام اپنے ساتھ مل جائے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی قاعدہ اخیرہ میں ہم آئے، چاروں رکعت چھوٹ گئی، آخری ہے قاعدہ اخیرہ میں اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد ابھی ہم التحیات پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ہم کو کھڑا ہونا ہے، تو ہم کو التحیات مکمل کر کے پھر کھڑا ہونا چاہیے۔ التحیات چھوڑ کر کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ امام صاحب کا سلام ہو گیا، ہو جانے دیجیے، ہم التحیات پوری کر لیں گے، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔